آیت نمبر 6 میں قرآن مجید کے عربی میں نازل ہونے کی حکمت بیان کی گئی، اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ جل شانہ کے ذمہ کرم کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو اس مقام پہ مبین کہا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے ان ھذا لہو القصص الحق، یہ برحق خبریں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز اور محترم ناظرین اور سامعین، خواتین اور حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے 12ویں پارہ کے درس کے ساتھ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ مختصر وقت میں 12ویں پارہ کے خلاصہ کو بیان کر سکیں۔ ابتدا جیسے گزشتہ درس میں 11ویں پارہ کے اختتام پہ ہوا سورہ ہود کے اوپر، سورہ ہود کی چند چیزیں ابتدا میں عرض کر دوں کہ اس سورت کا نام ہود ہے کیونکہ اس سورت میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کس چیز نے بوڑھا کر دیا؟ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے سورہ ہود اور سورہ واقعہ نے بوڑھا کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت ہے کہ آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، المرسلات، عما یتساءلون، اذا الشمس اور سورۃ الحاقہ نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس کی جو آیات 12ویں پارہ میں آئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے، آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کے رزق عطا فرمانے اور انسان کی آزمائش کیے جانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 11 میں مومن اور کافر میں فرق بیان فرمایا ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ مومن سختی اور تنگی کے دنوں میں صبر کرتا ہے، آسانی اور فراخی کے وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، تنگی اور سختی میں صبر، کشادگی اور فراخی میں شکر کرتا ہے۔ لیکن کافر کی نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ عیش اور راحت میں تکبر کرتا ہے، مصیبت اور سختی کے ایام میں مایوس ہو جاتا ہے۔ پھر سورہ ہود میں آیت نمبر 12 سے 24 تک کفار کو قرآن کی مثل لانے پر چیلنج کیا گیا۔ آسمانی کتابوں پر انکار پر جہنم کی وعید آئی کہ جو آسمانی کتب پہ یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، انکار کرتے ہیں، ان پہ جہنم کی وعید ہے، اور منکرین الہی پر لعنت کی گئی ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 49 میں حضرت نوح علیہ السلام کے تبلیغی کارناموں کا ذکر کیا گیا اور کافروں کی اپنی کارستانیوں پر طوفان میں غرق ہونے کا بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 60 میں حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ ہے اور سرکشوں کا انجام ہے۔ آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 68 میں 61 سے 68 میں حضرت صالح علیہ السلام کے تبلیغی کارناموں کو بیان کیا گیا اور منکرین کے انجام بد کو بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 83 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان کی گئی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی اور ان کی قوم کے برے انجام کو بیان کیا گیا، اور آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 95 میں حضرت شعیب علیہ السلام کی تبلیغ کو بیان کیا گیا اور ان کی نافرمان قوم کے برے انجام کو بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 96 سے آیت نمبر 111 تک یعنی 111 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت پر فرعونیوں کی سرکشی اور ان کی
इबरतनाक अंजाम का बयान किया गया। इसी तरह आयत नंबर 112 से 123 में सूरह हूद में इस्तिकामत को हुक्म किया गया, जुल्म की मुमानियत की गई, नमाज के फवायद बयान किए गए, नहीं अनिल मुनकर की अहमियत को बयान किया गया और पहली कौमों के वाकयात का मुसलमानों के लिए इबरत और नसीहत होने का बयान है। कुछ आयात का इंतखाब। आयत नंबर 6 में इरशाद गिरामी है, जहां से अगले पारा का आगाज होता है, यानी पारा नंबर 12 का आगाज होता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिम मुबीन। और जमीन में कोई चलने फिरने वाला जानदार नहीं है मगर यह कि उसका रिज्क अल्लाह जल्ल शानहू के जिम्मा करम के ऊपर है और वो उसके ठहरने की जगह को और उसके अमानत रखे जाने की जगह को भी जानता है। हर बात किताब रोशन लोहे महफूज में दर्ज है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह आपने तफसीर कबीर में बयान फरमाया है, बड़ी खूबसूरत स्टोरी है, इस आयत को समझने में बड़ी मदद देती है। वो फरमाते हैं कि जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल होनी थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में अपने घर वालों का ख्याल आया कि आया उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया। अल्लाह ताला ने उन्हें यह हुक्म दिया कि वो एक चट्टान पे अपनी लाठी मारे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने चट्टान पर लाठी मारी, चट्टान से एक पत्थर टूट के गिरा। उन्होंने उस दूसरे पत्थर पर लाठी मारी, उससे एक और पत्थर टूट के गिरा। उन्होंने उस पर भी लाठी मारी, उससे एक और पत्थर निकला। यानी पहले चट्टान को लाठी मारी तो उससे एक पत्थर निकला, फिर उस पत्थर को लाठी मारी, उससे आगे एक पत्थर निकला, फिर उसको लाठी मारी, उससे मजीद पत्थर निकला, और फिर जब उस पत्थर को लाठी मारी तो उसमें से एक चींटी के बराबर कीड़ा था। चींटी मामूली सी छोटी सी चीज है, उसके बराबर एक कीड़ा था और उस कीड़े के मुंह में ग़िज़ा के कायम मकाम कोई चीज थी, यानी जो उसको उस पत्थर के अंदर मिलती थी ग़िज़ा, वो ग़िज़ा उस कीड़े के मुंह में थी। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उस कीड़े का कलाम सुनाया। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उस कीड़े का कलाम सुनाया और वो क्या कह रहा था कि पाक है वो जो मुझे देखता है, जो मेरा कलाम सुनता है, मेरी जगह को जानता है, मुझे याद रखता है, मुझे भूलता नहीं है, पाक है वो जात। तो ये आयत मुबारका जो है हमें ये याद दिलाती है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। जमीन में कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिज्क अल्लाह के जिम्मा करम पे ना हो। हर एक चीज को रिज्क वही पहुंचाता है। और सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के एक बैत का एक मिसरा, इससे पहले भी मैं एक दर्स में गालिबन अर्ज कर चुका हूं। ये सूफिया ने जो तवक्कुल सिखाया है, ये आयात उस तवक्कुल की बुनियाद हैं और इस तवक्कुल को झुटलाकर ईमान का कोई आला दर्जा हासिल नहीं किया जा सकता, तकवा का कोई आला दर्जा हासिल नहीं किया जा सकता। और वो क्या फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि बन तवक्कल पंछी उड़ दे, पल्ले खर्च नजीरा हूं, मौला खर्च पुचावे बाहू, मौला रिज्क पुचावे बाहू, जो पत्थर विच कीड़ा हो। कि पंछी भी जब घोंसले से उड़ता है तो उसके पास कोई माल मता नहीं होता, उसके पास तवक्कुल होती है अल्लाह पे कि मैं निकल रहा हूं, मैं खुद भी भूखा नहीं रहूंगा और घोंसले में बलकते हुए मेरे बच्चे भी भूखे नहीं रहेंगे। और पत्थर के अंदर अगर कीड़ा है तो सब कायनात को रिज्क अता करने वाला उस कीड़े को भी रिज्क पहुंचा रहा है। वो तुम्हें भूलता नहीं है, तुम जहां हो वो तुम्हें देखता है, वो तुम्हें सुनता है। जब तुम उसको पुकारते हो वो तुम्हारे करीब होता है, तुम्हारी दुआओं को सुनता है और खुलूस से निकलने वाली दुआओं को कबूल फरमाता है। आयत नंबर 18 से आयत नंबर 22 में कुफारे मक्का की मुजम्मत बयान की गई और उनकी मुजम्मत की
14 وجوہات بیان ہوئی ہیں اس میں، یعنی کفار مکہ کی 14 وجوہات پر مذمت کی. کہاں پہ؟ سورہ ہود آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 22 کے اندر. نمبر 1، وہ اللہ پر جھوٹا بہتان تراشتے تھے، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر بہتان تراشے. دوسری بات، وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. نمبر 3، تمام گواہ ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا. نمبر 4، وہ اللہ کے نزدیک ملعون ہیں. نمبر 5، وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. نمبر 6، وہ اسلام کے خلاف لوگوں کے ذہنوں میں شکوک اور شبہات ڈالتے ہیں. نمبر 7، وہ آخرت کے منکر ہیں، وہ آخرت کے منکر ہیں. نمبر 8، وہ اللہ کے عذاب سے بھاگ نہیں سکتے. فرمایا یہ لوگ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. نمبر 9، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ان کا کوئی مددگار، کوئی حامی ان کا نہیں ہے. نمبر 10، ان کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا. نمبر 11، ان میں حق کو سننے کی طاقت ہے نہ دیکھنے کی. یہ حق کو نہ سن سکتے ہیں نہ حق کو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو ان کی حالت ہے یہ شدت کفر کی وجہ سے ہے. شدت کفر کی وجہ سے یہ حق کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے، اور بغض کی وجہ سے حق کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے. نمبر 12، انہوں نے اللہ کی عبادت کے بدلے میں بتوں کی عبادت کو خرید لیا، اور انہوں نے گھاٹے کا اور خسارے کا سودا کیا. نمبر 13، انہوں نے دین کو دنیا کے بدلے میں فروخت کر دیا. دین بیچ ڈالا اور دنیا خرید لائے، اور ان کو دنیا میں گھاٹا یہ ہوا. اب اس بات پہ یعنی دین دے دیا اور دنیا رکھ لی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہیں سے یہ نصیحت اخذ کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے، تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی. اور ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں، دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. وہ تو مسلمان کے خسارے کی بات کرتے ہیں، قرآن کفار کو خسارے میں کہتا ہے، اس لیے کہ وہ دین دے کے دنیا لیتے ہیں. اور یہ دونوں دنیاؤں میں خسارہ ہے، دنیا میں بھی خسارہ ہے اور اگلی دنیا میں بھی خسارہ ہے. کیسے؟ کہ دنیا کے اندر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ گھٹیا سوداگر تھے. کیوں؟ کہ انہوں نے عزت والی چیز کو دے دیا اور ذلت والی چیز اپنے نام کر لی. اور آخرت کا خسارہ یہ ہے کہ وہ ذلت والی چیز بھی ضائع ہو گئی اور ان کا کوئی اثر باقی نہ رہا. دم بدن سے نکلا تو وہ مٹی کا ڈھیر تھے. یہ دولت، یہ دنیا، یہ نام و ناموس ان کے کسی کام نہ آئی. اور 14ویں بات یہ کہ انہوں نے نفیس چیز کو دیکھ کر خسیس چیز کو لیا، اس لیے لازمی طور پہ وہ خسارے میں ہیں. تو یہ ان مقامات پہ یہ 14 مذمتیں کفار کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود میں بیان فرمائی. پھر قوم شعیب علیہ السلام جو تھی اس کے اندر بہت سی اخلاقی کمزوریاں تھیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو بر وقت تنبیہ فرماتے کہ تمہارے یہ کام عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہیں. جیسا کہ بیان ہوا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ ناپ تول میں کمی مت کیا کرو، بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور میں تم پر ایسے دن کے عذاب کا خوف محسوس کرتا ہوں جو گھیر لانے والا ہے. اور پھر آگے آیت نمبر 85 میں ہوا، وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. یہ آیت بھی ان آیات میں سے ہے جو ہمارے لیے آئینہ ہیں. اب آپ دیکھیے، فرماتے ہیں، اور اے قوم، تم ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورے کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور فساد کرنے والے بن کر ملک میں تباہی مت مچاتے پھرو. اب یہاں پہ جو قوم شعیب علیہ السلام تھی وہ قتل و غارت نہیں کر رہی تھی، وہ جیکٹیں، بم اور بارود نہیں پھٹا رہے تھے،
جس طرح جیکٹیں پھٹانا، بم پھٹانا، بارود پھٹانا، جس طرح یہ فتنہ اور فساد ہے، بے گناہوں کا قتل عام فتنہ و فساد ہے، اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم میں جو ناپ تول میں کمی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فتنہ اور فساد قرار دیا۔ اور شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا کہ یہ بھی فتنہ ہے جو تم تجارت کے اندر دغابازی کرتے ہو، تجارت میں دھوکہ دہی کرتے ہو، تجارت میں دھوکہ دہی کرنے والے، تجارت میں دغابازی کرنے والے، چیزوں میں ملاوٹ کرنے والے، ناپ تول میں کمی کرنے والے، یہ لوگ بھی اسی طرح فسادی ہیں جس طرح بدترین قاتل فسادی ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے ہمارے سامنے ایک آئینے کی مانند کھڑی ہے۔ آج ہم اپنی اکثریت، خود اپنی حالت کو دیکھیں، ہر ایک شخص اپنے بارے میں اگر اس آئینے کو اپنے سامنے رکھ لے تو ہماری تصویر سامنے آ جاتی ہے معاشرتی سطح پہ کہ جو بے ایمانی یہاں پہ دبا کے کی جا رہی ہے، جو ملاوٹ یہاں پہ دبا کے کی جا رہی ہے، جو دو نمبری یہاں پہ دبا کے کی جا رہی ہے، جو دھوکہ دہی یہاں پہ ہو رہی ہے، اور جو ادویات کے نام پہ، کھانے پینے کی اشیاء کے نام پہ جو زہر بیچا جا رہا ہے معاشرے کے اندر، وہ مکھن کو دیکھ لیں، وہ دہی کو دیکھ لیں، وہ دودھ کو دیکھ لیں، وہ گوشت کو دیکھ لیں، وہ سبزی کو دیکھ لیں، وہ دالوں کو دیکھ لیں، وہ دیگر کھانے پینے کی اشیاء کو دیکھ لیں، کیا ملاوٹ ہے جو نہیں کی جا رہی۔ یعنی خالص خوراک اس قوم کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جو قرآن مجید رکھتی ہے اپنے درمیان۔ در بغل داری کتاب زندگی، تجھے تو خدا نے بغل میں کتاب زندہ عطا کی اور اپنی قوم کی یہ حالت بنا لی ہے تم نے۔ یہ آیت ہمارے سامنے یہ آئینہ رکھتی ہے، یہ مثال رکھتی ہے ہمارے سامنے، اور یہ بیان کرنے کا مقصد کسی پہ تنقید کرنا نہیں ہے، یہ بیان کرنے کا مقصد وہ شعلہ بیانی دکھانا نہیں ہے، بلکہ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں ہیں، شاید اللہ کا یہ کلام سن کے ہمارے دل نرم پڑ جائیں، شاید میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں، یہ کہہ کر، یہ پڑھ کر، یہ سن کر، یہ دیکھ کر ہو سکتا ہے میرا دل نرم ہو جائے، ہو سکتا ہے میں کئی گناہوں سے تائب ہو جاؤں۔ اور اسی طرح میں دیکھنے والوں سے یہ توقع کرتا ہوں، اور اسی توقع کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہم میں سے کئی لوگ تائب ہو جائیں، ہم میں سے کئی لوگ اللہ کی راہ کی طرف سیدھی راہ پہ آ جائیں، اور یہ فساد جو ہم تجارت میں کرتے ہیں، اس فساد فی تجارت کو ہم ترک کر دیں، ملاوٹ کو ہم میں سے کوئی ترک کر دے، کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا بھلا ہو جائے۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو خوراک کا کاروبار کرتے ہیں، وہ چاہے غذا ہو، وہ چاہے دوا ہو۔ قرآن دعوت دیتا ہے موت سے پہلے توبہ کرو، یہ کام، یہ مال، یہ دولت جو اس طریقے سے کمائی جائے گی، اس نے کوئی نفع نہیں دینا، یہ وبال بن کے ہماری گردنوں میں ڈالی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال بد سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اعمال بد سے رک جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آتے ہیں سورہ یوسف کی طرف، اور سورہ یوسف کی نام کی وجہ تسمیہ ظاہر ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کی حالات زندگی ہیں، اور اس میں آپ کا جتنا مفصل ذکر ہوا ہے اس کے علاوہ کسی اور کا اتنا مفصل ذکر نہیں ہوا۔ اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت بیان فرمائی، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا یوسف علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں نازل ہونے والی یہ آیات، یہ سورت تلاوت فرما رہے تھے۔ یہود کے ایک گروہ نے، پورا ایک گروہ تھا ان کا، ایک جماعت تھی ان کی، انہوں نے یہ آیات جب سنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے تلاوت کرتے ہوئے، تو ان پہ اس قصے کا، اس واقعے کا اتنا اثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ اور اس کے بھی متعدد اسماء ہیں سورہ یوسف کے، اور مفسرین نے 10 تک اور اس سے زائد بھی اسماء جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں سورہ یوسف کے۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالی ان پر ہزاروں کروڑوں لاکھوں رحمت فرمائے، آپ نے تفسیر نعیمی میں سورہ یوسف کے 10 اسماء اور ان کی مختصر وضاحت لکھی۔ ان میں آپ فرماتے ہیں کہ یوسف
جو اس کا نام ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اسم مبارک سے ہے، اور یہی نام جو ہے وہ عوام میں مشہور ہوا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کا نام سورہ عبرت بھی رکھا گیا، کیونکہ یہ صابرین کے لیے عبرت ہے، جو صبر کرنے والے ہیں صابرین کے لیے عبرت ہے۔ پھر اس کا نام سورہ وعید بھی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹوں، دھوکہ بازوں، فریبیوں اور ظالموں کے لیے وعید اور جھڑک ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام سورہ احسن بھی ہے، کیونکہ اس میں احسان کرنے والوں کے لیے امید اور رحمت کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس کو سورہ احسن کہتے ہیں۔ پھر اس کو سورہ زہد بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں زہد کا مطلب ہوتا ہے دنیا سے بے رغبتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے عمل سے جو عرفاء ہیں، جو عارف ہیں، وہ زہد کا سبق پاتے ہیں کہ وہ دنیا کی لذتوں پر تنہائی کو اور خالق کے قرب کو اور اس کے راستے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ سورہ معرفت بھی ہے، کہ اس میں عارفین کو جو ہے وہ نور، خوبصورتی اور حسن کی پہچان ملتی ہے، اور انہیں یہ معرفت نصیب ہوتی ہے کہ جس کا بندہ اتنا حسین ہو، بنانے والے کے جمال کا کیا عالم ہوگا۔ اور پھر اس کو سورہ حب بھی کہتے ہیں، غمگین لوگ اس کو سورہ حب کہتے ہیں کہ اس سورت سے سچی محبت کا طریقہ حاصل ہوتا ہے۔ پھر اس کو سورہ حسن بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ ملائکہ اس کو سورہ حسن کہتے ہیں، کیونکہ یہ لباس سلامتی اس سے ملتا ہے۔ اس کو انبیاء کرام سورہ روح کہتے ہیں، کیونکہ تقرب کی بشارت اس صورت میں ملتی ہے کہ بالآخر تمہیں اپنے محبوب کا، جس سے تم محبت کرتے ہو، اس کا قرب مل ہی جاتا ہے۔ اسے سورہ ریاضت بھی کہتے ہیں صوفیاء کرام اور سالکین راہ، اس کو سورہ ریاضت کہتے ہیں، کیونکہ راہ طریقت کے لیے سچی مشق اور منزل حاجات پانے کے لیے ریاضت کرنا اسی سورت نے سکھایا ہے۔ سورہ یوسف کی جو پڑھنے کی اور اس کی تلاوت کے بے شمار فوائد مشائخ عظام نے بیان فرمائے ہیں، جس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث مبارک کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غمگین آدمی سورہ انعام پڑھے، غمگین آدمی سورہ انعام پڑھے، عذاب قبر سے بچنے کے لیے سورہ الاعراف کو پڑھو، نفاق اور منافقوں سے بچنے کے لیے سورہ الانفال پڑھو، بے جا غصے سے بچنے کے لیے سورہ عصر پڑھو، دل کی تنگی سے بچنے کے لیے آخری دو سورتیں یعنی معوذتین پڑھو، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اور جو یہ چاہے کہ یہ سارے فائدے مجھے مل جائیں، یعنی غمگین چاہے، عذاب قبر سے بچنے والا چاہے، بے جا غصے سے بچنے والا چاہے، دل کی تنگی سے بچنے والا چاہے، جو یہ چاہے کہ یہ سبھی فوائد جمع ہو جائیں ایک جگہ پہ اور میں ایسی صورت کی تلاوت کروں، تو اس کے لیے فرمایا کہ وہ روزانہ ایک مرتبہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے۔ اور اس کا طریقہ جو عاملین نے فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رات کے وقت باوضو ہو کے، قبلہ رخ ہو کے، نماز عشاء کے بعد جب نوافل ادا کر چکو تو سورہ یوسف کی تلاوت کرو، اور اول اور آخر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ اس میں بعض مشائخ عظام نے بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، دختران اسلام کے لیے بھی ایک چیز یہ بیان فرمائی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے اور آس اور امید بندھ جاتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد عورت اگر ہر شب سورہ یوسف کی تلاوت کرے، یا کم از کم جمعرات کی جو شب ہے اس کو سورہ یوسف کی 3 مرتبہ تلاوت کرے، تو اس کے بطن میں جو بچہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہری حسن بھی عطا فرمائے گا، اور سیرت یوسف علیہ السلام کے صدقے اس بچے کو صالحین کی سیرت بھی عطا فرمائے گا۔ اب آتے ہیں سورہ یوسف کی آیات کے خلاصے کی طرف۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 6 میں قرآن مجید کے عربی میں نازل ہونے کی حکمت بیان کی گئی، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر کا بیان ہے۔
آیت نمبر 7 سے 20 میں حضرت یوسف علیہ السلام میں دلائل قدرت اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا آپ کو اپنے باپ سے منصوبے کے تحت لے جا کر کنویں میں پھینکنا اور قافلے والوں کا کنویں سے نکال کے مصر لے جانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 29 میں حضرت یوسف علیہ السلام کا عزیز مصر کے پاس پہنچنے اور آپ پر لگائے گئے الزام سے برات کا اعلان ہے۔ آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 35 میں خواتین مصر کا زلیخا کو خطا کار قرار دینے کا بیان ہے اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا بیان ہے اور خواتین مصر کی انگلیاں کاٹنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 42 میں حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے 2 قیدی ساتھیوں کے خوابوں کی تعبیر بیان کرنا اور دین حق کی تبلیغ کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 49 میں مصر کے بادشاہ کا خواب دیکھنا اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا اس خواب کی تعبیر بیان کرنا اس میں بیان ہوا۔ پھر سورہ یوسف کی آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 52 میں بادشاہ مصر کا سیدنا یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر سننے کے لیے بلانا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا عورتوں کے مکر اور فریب کا ذکر فرمانا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے سورہ یوسف کا وہ 13ویں پارہ میں آیا ہے، تو بقیہ آیات کا خلاصہ اور ان میں سے کچھ آیات کا انتخاب ہم 13ویں پارے میں کریں گے، لیکن یہاں پہ جو یہاں آیات بیان ہوئی ہیں پارہ نمبر 12 میں، اس میں سے چیدہ آیات پہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ پہلی آیت ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را یعنی حقیقی معنی اس کا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو اس مقام پہ مبین کہا ہے۔ مبین کا مطلب جو ہے وہ روشن ہے اور بہت واضح، اور اظہر کو مبین کہتے ہیں۔ اس کی مفسرین نے 3 سبب بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن مجید زبردست معجزہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر بہت روشن، بہت واضح، منور دلیل ہے، اور اللہ پاک نے اس میں ہدایت کے بہت واضح، روشن، اظہر طریقے اور راستے بیان فرمائے، حلال اور حرام کے صاف احکام اور حدود اور تعزیرات کو واضح طریقے سے بیان فرمایا۔ اور تیسرا یہ فرماتے ہیں کہ اس میں پہلی امتوں کے اور ان کے نبیوں اور رسولوں کے قصص اور ان کے احوال جو ہیں وہ بیان فرمائے گئے ہیں اظہر اور روشن طریقے سے، ان میں سے نتائج اخذ کیے گئے، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد آنے والے لوگوں کو عبرت اور نصیحت میں روشن اور واضح باتیں فرمائی گئی ہیں، اس لیے قرآن مجید کا یہ نام مبین رکھا گیا۔ پھر آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے جس سے ہم نے آپ کی طرف وحی فرمایا ہے، اگرچہ آپ اس سے قبل اس قصے سے بے خبر تھے۔ اس کی وضاحت میں مفسرین نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پاک نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے تھے، عرض گزار ہوئے سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آج کوئی نصیحت کے لیے قصہ ارشاد فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آپ کو اس قرآن کی وحی کے ذریعے سب سے حسین قصہ بیان کرتے ہیں، اور قصص جو ہے اس کی ایک خاص معنی اور اس کا ایک خاص مفہوم ہے۔ ویسے اس کے کئی معانی ہیں، لیکن قصص کے قرآن مجید میں جو معنی بیان ہوا وہ ہے کسی چیز کے نشانات کو تلاش کرنا اور ان کی پیروی کرنا۔ مثلا سورہ الکہف میں آپ دیکھیں
تو بیان ہوتا ہے کہ فرتد علی آثارہما قصصا، پس دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر وہی راستہ تلاش کرتے ہوئے واپس اسی مقام پر پلٹ گئے۔ اسی طرح سورہ القصص میں آیا وقالت لأختہ قصیہ، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا کہ تم موسیٰ کو تلاش کرو، تو یہاں تلاش کے معنی میں اس کو بیان کیا گیا، اور اوپر واپس پلٹنے کے بارے میں اس کو بیان کیا گیا اسی مقام پہ لوٹنے میں۔ اور اسی طرح جو خبریں تتبع اور تلاش سے حاصل کی گئی ہوں ان کو بھی قصص کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے ان ھذا لہو القصص الحق، یہ برحق خبریں ہیں۔ لیکن سورہ یوسف کو اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید نے احسن القصص ارشاد فرمایا کہ تمام قصوں میں بہت ہی خوبصورت ترین قصہ، اور اس کی کئی وجوہات مفسرین نے بیان فرمائی، اور وہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جس قدر حکمتیں ہیں اور جس قدر عبرت انگیز واقعات ہیں، اتنے عبرت انگیز واقعات اور اتنی عظیم نصیحتیں جو ہیں وہ شاید کہیں اور نہیں ملتی۔ اور قرآن مجید میں ہے کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، بے شک ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے قصہ کو احسن القصص اس لیے بھی فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے بہت احسن سلوک فرمایا تھا، اور ان کی دی ہوئی اذیتوں پہ صبر کیا تھا۔ جب آپ کو اقتدار ملا تو آپ نے اپنے بھائیوں کو معاف فرما دیا اور کہا کہ قال لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، تو کہا اس لیے بھی اس کو احسن القصص کہا گیا۔ اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اس صورت میں انبیاء کا ذکر ہے، صالحین کا ذکر ہے، ملائکہ کا ذکر ہے، شیاطین کا ذکر ہے، جنات کا ذکر ہے، انسانوں کا ذکر ہے، کھیتوں کا، فصلوں کا ذکر ہے، خوشوں کا ذکر ہے، جانوروں کا ذکر ہے، پرندوں کا ذکر ہے، اتنی اشیاء اور مختلف مخلوقات کا ذکر اس قصے میں جمع کر دیا، اس لیے بھی اسے احسن القصص ارشاد فرمایا۔ اس میں بادشاہوں کا ذکر ہے، تاجروں کا ذکر ہے، علماء کا ذکر ہے، معیشت دانوں کا ذکر ہے، جاہلوں کا ذکر ہے، مردوں کا ذکر ہے، عورتوں کا ذکر ہے، بچے کی محبت کا ذکر ہے، باپ کی محبت کا ذکر ہے، مختلف عقوبتوں کا، مختلف صعوبتوں کا اس کے اندر ذکر ہے، زندگی کے مختلف مراحل کا ذکر ہے، تو اس لیے بھی اس کو احسن القصص کہا۔ اس میں توحید کو بیان کیا، اس میں رسالت کو بیان کیا، اس میں رسالت کی عصمت کو بیان کیا، اس میں فقہی احکام بیان ہوئے، اس میں خوابوں کی تعبیر بیان ہوئی، اس میں سیاست بیان ہوئی، اس میں معیشت بیان ہوئی، اس میں معاشرت بیان ہوئی، اس میں حسن بیان ہوا، اس میں شباب بیان ہوا، اس میں محبت بیان ہوئی، اس میں تدبیر معاش بیان ہوئی، اور ان تمام فوائد کو اس میں بیان کیا گیا جن سے دین اور دنیا میں اصلاح لی جا سکتی ہے، اس لیے بھی اس کو احسن القصص کہا گیا۔ اور اس لیے بھی اس کو احسن القصص کہا گیا کہ یہ سب سے خوبصورت قصہ ہے، کیونکہ ایک بچہ جس کو کنویں میں پھینک دیا گیا، ایک دن وہ مصر کا بادشاہ بن گیا۔ تو یہ کہا جاتا ہے اس کو کہ یہ بہت بڑی ایک نصیحت آمیز سٹوری ہے کہ اگر تم جتنے عمر میں چھوٹے ہو، صحت میں جتنے نہیں فور کمزور ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہے تو وہ تم چھوٹے ہو، بچے ہو، نحیف ہو، کمزور ہو، اس کے باوجود بھی وہ تمہیں اس کنویں سے نکال کر مصر کی بادشاہی پہ متمکن فرما سکتا ہے، اگر اس کی تائید اور نصرت تم نے حاصل کر لی، اور وہ تم حاصل کر سکتے ہو اللہ کو راضی کر کے اس کی اطاعت کے ذریعے۔ پھر خوابوں کی تعبیر کا اس میں بیان ہوا، چوتھی آیت ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا ہے میرے والد گرامی، میں نے خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام میں خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند
کو اپنے لیے جو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، اس لیے 11 ستاروں کی 11 بھائیوں کے ساتھ تعبیر کی گئی، اور سورج اور چاند جو تھے یہ ماں اور باپ کے ساتھ ان کی تعبیر کی گئی، اور سجدہ سے مراد یہ ہے کہ یہ سبھی عاجزی اور انکساری میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک جائیں گے اور ان کے احکام کی پیروی کریں گے۔ اب یہاں سے آگے خواب بیان کرنے کی ایک عظیم حکمت بیان ہوئی، تو میں خاص طور پہ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں خوابوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں اور ہماری سوسائٹی میں عام ہے، کسی بھی بندے نے بات کرنی ہو وہ اپنے ذاتی مشاہدے اور ذاتی تجربے کو خواب کو بیان کرتے ہیں۔ تو خواب کو کیسے بیان کرنا چاہیے؟ خواب بیان کرنا یہ قرآن نے ایک حکمت سکھائی ہے۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ انہوں نے کہا ہے میرے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی پرفریب چال چلیں گے، بے شک شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے۔ اس سے آپ کو قرآن مجید کے سبق سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور مفسرین نے بھی اس پہ بیان فرمایا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ نصیحت کی کہ وہ اپنے بھائیوں کے سامنے اپنے خواب کو بیان نہ کریں۔ اس سے قاعدہ یہ معلوم ہوا کہ خواب صرف ہمدرد اور شفیق کے سامنے بیان کرنا چاہیے، جو آپ کا شفیق ہو، جو ہمدردی رکھتا ہو آپ کے ساتھ، اور نہ اس شخص کے سامنے خواب بیان کیا جائے جو خواب کی تعبیر کو نہیں جانتا۔ اور ویسے بھی یہ جتنی چیزیں ہیں، خواب اور اس طرح کی چیزیں، یہ اگر روحانی مسائل میں آتے ہیں تو ان کو شیخ کے علاوہ کسی کے سامنے بیان کرنا منع ہے۔ ہاں البتہ ایسے خواب جو آپ کے عزیزوں میں سے، دوستوں میں سے کوئی ایسا شخص جس کا انتقال ہوا، آپ نے اس کو کسی اچھی جگہ پہ دیکھا ہے خواب میں، اور واقعتاً وہ خواب سچا ہے، تو وہ آپ کے پاس امانت ہوتا ہے کہ آپ اس فوت شدہ کے لواحقین کو بیان کریں کہ آپ نے اس کو ایک اچھی جگہ پہ دیکھا ہے۔ آپ ظاہر جس سے محبت رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آخرت کو، ان کی عاقبت کو، ان کے انجام کو آپ کے اوپر ظاہر کرے، اور اگر آپ نے ان کی عاقبت آخرت کو خیر میں دیکھا ہے تو آپ وہ اس کے لواحقین سے بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خوابوں کو کبھی ایسے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے جو خوابوں کا علم نہیں رکھتے۔ اور خاص طور پہ میں جس سلسلے طریقت سے وابستہ ہوں، ہمارے مرشد کریم آپ خوابوں کے بیان سے بہت سختی سے منع فرماتے تھے، اور اکثر لوگ وہ اپنی چیزیں اور اس طرح کی جو ہیں وہ خواب کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش فرماتے، تو آپ فرماتے کہ دیکھیں، خواب آپ کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ ہو سکتا ہے، اس میں کئی اسباق ہو سکتے ہیں، آپ حتماً نہیں کہہ سکتے کہ اس سے یہی نتیجہ نکلا ہے، لیکن جہاں تک تعلق مسائل شرعیہ کا ہے، احکام دینیہ کا ہے، اس میں کوئی خواب حجت نہیں ہو سکتا، اس میں اللہ اور رسول اللہ کے فرامین حجت ہیں۔ کوئی ذاتی خواب، کوئی اس طرح کا ذاتی مشاہدہ اگر وہ احکام شرعیہ کے مقابل لے جائے، احکام دینیہ کے مقابل لے جائے، تو بالتصدیق میرے شیخ فرماتے کہ وہ باطل ہے، اور تمام شیوخ کا اس بارے میں یہی قول ہے۔ اپنے خوابوں کو احکام دینیہ کے سامنے، احکام شرعیہ کے سامنے حجت نہیں بنایا جا سکتا۔ پھر اس میں آگے چل کر ایک بڑی خوبصورت حکمت اس میں بیان ہوئی کہ بی بی زلیخا کی جو جاننے والی خواتین تھیں انہوں نے ان کو تانا دینا شروع کیا کہ زلیخا اپنے غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہے، اور وہ اس کو کہتی کہ ہم تجھے صریح بے راہ روی میں دیکھتی ہیں۔ تو ہر طرف سے نکتہ چینی ہو رہی تھی، تو بی بی زلیخا کے پاس دو راستے تھے۔ ایک یہ کہ وہ اپنی زبان سے حسن یوسف کو بیان کرتی، ان کے خد و خال کو، ان کے حسن و جمال کو، ان کی رعنائی کو، ان کی زیبائی کو، ان کی نزاکت کو، ان کی نفاست کو، ان کے رنگ کی صباحت کو، ان کی آنکھوں کو، ان کے رخساروں کو، ان کی پیشانی کو، ان کی ٹھوڑی کو، ان کے لبوں کو، وہ ان چیزوں کو بیان کرتی، تو کون یقین کرتا زلیخا کی باتوں پہ؟ وہ یہی کہتے کہ فریفتگی میں
تجھے یوسف نظر ہی ایسے آتا ہے کہ جب تم کسی پہ فریفتہ ہو تو پھر ہر چیز اچھی دکھنے لگتی ہے. آزم جتھے دل لگ جاوے اتے عیب نظر نہیں آندا. تو تم تو عاشق ہو تو عاشق اسی طرح تعریف کرتے ہیں. دوسرا راستہ زلیخا کے پاس یہ تھا جو انہوں نے اختیار کیا. انہوں نے کہا اچھا پھر تمہیں یقین دلانے کے لیے میری باتیں تو ناکافی ہوں گی, میں اس کے حسن کو تو بیان ہی نہیں کر سکتی, پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں یوسف کے جمال کو تم پہ ظاہر کر دیتی ہوں. وہ جمال دیکھ لو, تم خود فیصلہ کر لو گی. تو بی بی زلیخا کے نزدیک ان خواتین کے طعنے ختم کرنے کا ایک یہی راستہ تھا کہ وہ حسن یوسف کو ان پہ آشکارا کر دیں. آیت نمبر 31 میں قرآن مجید میں بیان ہوتا ہے سورہ یوسف میں, فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم. بس جب زلیخا نے ان کی مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لیے مجلس آراستہ کی, پھر ان کے سامنے پھل رکھ دیے اور ان میں سے ہر ایک کو پھل کاٹنے کے لیے ایک ایک چھری تھما دی, اور یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ذرا ان کے سامنے سے ہو کر گزر جاؤ تاکہ انہیں بھی میری کیفیت کا سبب معلوم ہو جائے. سو جب ان خواتین نے یوسف علیہ السلام کے حسن زیبا کو دیکھا تو اس کے جلوہ جمال کی بڑائی کرنے لگی اور مدہوشی کے عالم میں پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور دیکھ لینے کے بعد بے ساختہ بول اٹھی, اللہ کی پناہ, ما ھذا بشر, یہ انسان تو نہیں لگتا, ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو بس کوئی برگزیدہ فرشتہ یعنی عالم بالا سے اترا ہوا نور کا پیکر معلوم ہوتا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بغیر مشاہدہ کے یقین نہیں کی جا سکتی, وہ اپنی نزاکت اور خوبصورتی میں اتنی زیادہ ہوتی ہیں, اور اس سے میری مراد جو ہے وہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم میرے سامنے حسن یوسف کی طرح ہے, اور میں تو اس کے خریداروں کا دعوے دار بھی نہیں ہوں, اس کے خریدار ہونے کا بھی, اور نہ ہی اس کا اس طرح عاشق بن پایا ہوں جس طرح بی بی زلیخا حسن یوسف پہ فدا تھی. لیکن اللہ تعالی ہم سب کو ایسا کر دے قرآن پہ جیسے زلیخا یوسف پہ تھی. میں کتنا حسن بیان کروں قرآن کا. اگر آپ اس حسن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو خود قرآن کھولیں اور قرآن کو پڑھیں, آپ کو معلوم ہو کہ یہ کتنا خوبصورت اور کتنا حسین ہے جس کو اللہ نے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ پہ نازل کیا. وہ کیسی کتاب ہے جس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں. قرآن یوسف کا حسن ہے, اس کو دیکھ کے انگلیاں کٹیں گی, اس کا حسن و جمال سن کے بھی اثر تو ہو سکتا ہے. ہدایت دینے والا اللہ ہے, وہ کب کس کی کس بات سے کس کا دل کہاں کیا بدل دے ہم تو نہیں جانتے یہ بات. لیکن حسن کی صحیح جو شیرینی ہے نگاہوں میں وہ تبھی اترتی ہے, اس کی مٹھاس اور اس کا جلوہ اور اس کی زیبائی اور رعنائی تبھی اترتی ہے جب آپ اس کو دیکھتے ہیں. پھر مسلمان بھائیوں اور میری بہنوں, اگر آپ اس یوسف کی زلیخا بننا چاہتے ہیں تو اسے الحمد سے والناس تک کھول کے پڑھیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر, الحمدللہ رب العالمین. پھر اس میں آگے چل کے بیان ہوتا ہے, یہ بات بھی بہت بڑی نصیحت آموز بات ہے کہ جب بی بی زلیخا نے دھمکی دی یوسف علیہ السلام کو, وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ, اور بے شک اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں پڑیں گے اور بے آبرو کیے جائیں گے. اب یوسف علیہ السلام
وہاں بے یار و مددگار ہیں، کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی دوست نہیں، کوئی بھائی نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی ماں نہیں، کوئی رشتہ دار موجود نہیں، اکیلے تنے تنہا ہیں۔ اور دعوت کہاں سے آ رہی ہے گناہ کی؟ ایک زور آور کی، ایک زبردست کی، ایک طاقتور کی، ایک صاحب اختیار کی۔ لیکن وہ یوسف علیہ السلام سیرت پیغمبر کو کیسے ظاہر کرتے ہیں؟ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، عرض کی اے میرے پروردگار، مجھے یہ قید خانہ زیادہ پسند ہوگا اس کام کی بجائے جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں۔ مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کام کی بجائے جس کام کی طرف مجھے یہ بلاتی ہیں۔ یہ پیغمبر کی سیرت ہے، اور اس سے ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ دنیا کی لذتوں کی بجائے اگر تمہیں قید و بند کی صعوبتیں اور عقوبتیں برداشت کرنی پڑیں وہ برداشت کر لو، لیکن اپنے کردار کا سودا نہ کرو، اپنی سیرت کا سودا نہ کرو، اپنے دامن کا سودا نہ کرو، اپنی پاکیزگی کا سودا نہ کرو۔ باز نہ ہوگا کبھی بندہ کب کو ہمام، حفظ بدن کے لیے روح کو کر دوں ہلاک۔ اے میرے فقر غیور، فیصلہ تیرا ہے کیا، خلعت انگریز یا پیرہن چاک چاک۔ اقبال نے یہ درس سورہ یوسف کی آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 33 سے اخذ کیا ہے کہ اگر بدن کی دعوت آئی ہے اور بدن کو آباد کرنے سے روح ہلاک ہوتی ہے تو اقبال فرماتے ہیں کہ روح کی حفاظت کر۔ کیوں کہ تو میراث یوسف کا وارث تب بنے گا جب روح کی حفاظت کرے گا۔ روح کیا ہے؟ روح اللہ کا دین ہے، دین کی طرف مائل ہونا ہے۔ پھر آگے آئیں آیت نمبر 44 میں، قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، انہوں نے کہا کہ یہ پریشاں خوابیں ہیں، ہم پریشاں خوابوں کی تعبیریں نہیں جانتے۔ آگے اس کی مفسرین نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ عزیز مصر نے یہ خواب دیکھا تھا کہ 7 موٹی تازی گائیں نکلی اور ان کے پیچھے 7 دبلی گائیں نکلی، موٹی تازی گائیں نکلی، ان کے پیچھے 7 دبلی گائیں آئیں اور ان دبلی گایوں نے موٹی تازی گاؤں کو کان سے پکڑا اور کھا گئی۔ اور اس نے 7 سرسبز خوشے دیکھے اور 7 سوکھے ہوئے خوشے دیکھے، اور ان سوکھے ہوئے خوشوں نے ان سرسبز خوشوں کو کھا لیا۔ یہ گندم کا جو سٹا جس کو ہم کہتے ہیں، جس کے اوپر دانے لگے ہوتے ہیں، اس کو خوشہ کہتے ہیں، اور ان میں سے کچھ باقی نہ بچا اور سوکھے ہوئے خوشے اسی طرح سوکھے رہے، اور جن دبلی گاؤں نے موٹی گاؤں کو کھا لیا تھا وہ بھی اسی طرح دبلی کی دبلی رہیں۔ تو یہ خواب دیکھ کر بادشاہ گھبرا گیا، اس نے اہل علم کو، کاہنوں کو، نجومیوں کو، جادوگروں کو، سرداروں کو، علماء کو بلایا، تو ان کے سامنے اس نے یہ خواب بیان کیا کہ اگر تم مجھے تعبیر بتا سکتے ہو تو بتاؤ، لیکن وہ سبھی عاجز آ گئے خواب بتانے سے۔ تو اس وقت ساقی نے کہا کہ قید خانے میں ایک شخص ہے جو بڑا عالم فاضل ہے، نیک ہے، عبادت گزار ہے، اور میں نے اور باورچی نے جو خواب دیکھے تھے ہم نے اس کے سامنے بیان کیے، اور اس نے جو تعبیر بیان کی وہ بالکل عین صادق اور درست ثابت ہوئی۔ اگر آپ بھی اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کے پاس مجھے قید خانے میں جانے کی اجازت دیں، میں اس سے صحیح تعبیر آپ کو معلوم کر کے بتاؤں گا۔ تو ساقی نے اس وقت بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا تھا جب تک کہ بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتانے کے لیے کسی ماہر کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ اب یہ موقع تھا کہ بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا جائے۔ بادشاہ کو ضرورت تھی، اور اس لیے اور کوئی اچھا موقع شاید بہتر نہ ہوتا، تو وہ ساقی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ وہ قید خانے میں پہنچ کے کہنے لگا کہ اے یوسف، اے صدق مجسم، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا دیں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہوں نے 7 دبلی گاؤں کو
کھا لیا اور 7 سبز خوشے ہیں اور دوسرے 7 خشک، تاکہ میں یہ تعبیر لے کر واپس لوگوں کے پاس جاؤں، شاید انہیں آپ کی قدر و منزلت معلوم ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان فرمائی کہ تم لوگ دائمی عادت کے مطابق مسلسل 7 برس تک کاشت کرو گے، جو کھیتی تم کاٹو گے اسے اسی کے خوشوں ہی میں ذخیرے کے طور پہ رکھتے رہنا، مگر یہ کہ تھوڑا جسے ہر سال نکال کے تم کھا لو۔ پھر اس کے بعد 7 سال جو ہیں وہ بہت خشک سالی کے آئیں گے، اور وہ اس ذخیرے کو بھی کھا جائیں گے جو تم اس سے پہلے جمع کرتے رہتے تھے، مگر تھوڑا اتنا ہی بچے گا جو تم محفوظ کر لو گے۔ اب اس سے بعض چیزیں معلوم ہوتی ہیں جن کو یہاں بیان کرنا میں ناچیز اپنی ناقص علم میں ضروری سمجھتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کسی بھی حال میں ہوں، کسی بھی حالت اور کسی بھی کیفیت کے اندر ہوں، وہ لوگوں کے لیے سراپا رحمت ہوتے ہیں، چاہے لوگ ان سے جو بھی سلوک کریں۔ ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے اس سے، اور وہ لوگ کافر ہوں، بدعقیدہ ہوں، جو بھی ہوں، وہ انبیاء کرام ان کو مکارم اخلاق کا اور تزکیہ نفس کا دعوت دیتے ہیں، اور نہ صرف روحانی معاملات میں بلکہ معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، ہر چیز میں ان لوگوں کی ایسی رہنمائی کرتے ہیں جس کی واقعتاً اس قوم کو ضرورت ہوتی ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بتایا کہ غلہ کی فراوانی کے 7 سالوں میں وہ کس طرح آئندہ کے 7 سالوں کے لیے غلہ کو محفوظ رکھیں، اس سے معلوم ہوا کہ شریعت مطہرہ کا کام صرف دینی معاملات کی اور عبادات ہی کی محافظت کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت جو ہے یہ جان کی بھی حفاظت کرتی ہے، معاشرے کی، طبقات کی، آبادیوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی روح سے آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم اور قتل کو روکنے کے لیے، جانوں کا ضیاع روکنے کے لیے قصاص اور دیت کا اصول مقرر کیا، مال کی حفاظت کے لیے چوری اور ڈاکے کی حدود مقرر فرمائی، عقل کی حفاظت کے لیے شراب کی حد مقرر فرمائی، عقل کو تکبر سے، گھمنڈ سے، غلط فیصلوں سے محفوظ کرنے کے لیے عاجزی کی راہ دکھائی، نسب کی حفاظت کے لیے، یاد رکھیں نسب کی حفاظت کے لیے نکاح لازم ہے، اگر نکاح نہیں ہے نسب نہیں ہے، نسب کی حفاظت کے لیے نکاح کو لازم قرار دیا، اور عصمت کی حفاظت کے لیے زنا کے اوپر حد بندی لاگو کی، یعنی آبرو کی حفاظت کے لیے، حیا کی حفاظت کے لیے زنا کے اوپر حد لگائی، اور اسی طرح عزت کی حفاظت کے لیے، ایک تو ہے نا کہ کوئی زنا کرتا ہے، زنا سے پہلے بہتان ہوتا ہے، ایک تہمت ہوتی ہے، تہمت سے بچانے کے لیے یعنی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے حد قذف جاری فرمائی ہے، اور حد قذف جو ہے وہ تہمت لگانے والے کے جھوٹا ثابت ہونے کے اوپر حد قذف لگائی جاتی ہے۔ آگے جب ہم سورہ نور میں جائیں گے تو وہاں یہ مسائل بیان ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح معیشت کی حفاظت اور اقتصادی توازن برقرار رکھنے کے لیے عشر کا اور زکوٰۃ کا نظام عطا فرمایا ہے، اور احتکار کے اوپر حد لاگو کی، احتکار کو ممنوع قرار دیا۔ احتکار کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی کو، جو ہمارے معاشرے میں ایک لعنت کے طور پہ عام ہے۔ دوائیں ادویات کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں لوگ، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ مریض تڑپتے ہیں، مر جاتے ہیں اس ذخیرہ اندوزی کی باعث۔ تو قرآن مجید نے اور شریعت مطہرہ نے ہر وہ چیز جس سے معاشرت میں نقصان ہو اس کے اوپر سزا مقرر کی ہے اور اس کو ممنوع قرار دیا ہے۔ اس آیت میں قحط کے زمانہ میں غلہ کو برقرار رکھنے کے اوپر رہنمائی فرمائی گئی۔ غرض کہ جو شریعت مطہرہ ہے یہ انسانی زندگی کی تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ جب وہ ساقی یوسف علیہ السلام کے پاس خواب کی تعبیر کرنے کے معلوم کرنے کے لیے آیا تو اس نے آ کے تعبیر پوچھی، آپ نے تعبیر ارشاد فرمائی، بادشاہ کو تعبیر پسند آئی، اس نے کہا یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ قید خانے سے نکال کے۔ اب اگلے مسئلے پہ جانے سے پہلے 1-2 جملے یہاں یہ عرض کر دوں کہ علم آپ کو مصیبت سے نجات دلاتا ہے، یہ پیغمبر کا واقعہ یہ بیان کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے، علم کی قوت ہے
تو یوسف علیہ السلام زندان سے بادشاہ کے دربار میں آ جاتے ہیں۔ یہ علم کی فضیلت کے اوپر دلیل ہے، اور علم جو ہے یہ دنیا میں نفع دیتا ہے تو آخرت میں کیسے نفع نہیں دے گا؟ اس لیے علم کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام، آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو الزام مجھ پہ لگایا گیا ہے اس الزام کو جب تک دھویا نہیں جاتا، اس الزام پہ جب تک تفتیش نہیں ہو جاتی کہ میں اس الزام میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں، تو تب تک میں بادشاہ کے دربار میں نہیں آ سکتا۔ تو جب آپ نے یہ بات فرمائی اور یہ بات دربار میں پہنچی تو اس وقت زلیخا نے برملا کہا، اس نے کہا کہ الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وان له لمن الصادقین۔ اب تو حق آشکار ہو چکا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے ہی انہیں اپنی مطلب براری کے لیے پھسلانا چاہا تھا، اور بے شک وہی سچوں کے اندر ہے۔ اور پھر عزیز مصر نے اس بات کے اوپر گواہی دی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی پہ، قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم۔ اس نے کہا بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے، یقیناً تم عورتوں کا فریب بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے اوپر گواہ نے گواہی دی اور اس نے کہا وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچوں میں سے ہے، اور جو قمیص تھی ظاہر ہے وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ تو گواہ نے بھی گواہی دی۔ پھر اللہ جل شانہ، اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اسی طرح اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے تکلیف اور بے حیائی دونوں کو دور رکھیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے مخلصین بندوں میں سے تھے۔ اب یہاں پہ مقصود اس آیت کو اور یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو بیان کرنا یہ تھا، جسے زلیخا نے بھی کہا کہ آپ پاک دامن ہیں، عزیز مصر نے گواہی دی، گواہ نے گواہی دی، اب اللہ تبارک و تعالی نے بھی گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن تھے، اور ہم نے ان کو پاک دامن رکھا۔ اب پاک دامن رکھنے میں جو حکمت تھی کہ کیوں رکھا پاک دامن، اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ انہو من عبادنا المخلصین، اس لیے کہ یہ میرے مخلص بندوں میں سے تھا۔ اور جو شیطان ہے اس کا بس کس کے اوپر نہیں چلتا، ہر ایک پہ اس کا بس چلتا ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے، قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، میں ان سب کو گمراہ کر کے لے جاؤں گا، اغوا کر کے لے جاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہوں گے۔ تو اس لیے جو اخلاص ہے وہ آپ کو پاک دامنی عطا کرتا ہے، اور جو اخلاص ہے یہ آپ کو تائید اور نصرت غیبی کا مستحق بناتا ہے۔ بہت سے مضامین دیگر ہیں، اس میں اختصار کرتے ہیں اور گرینڈ سمری کی طرف جاتے ہیں۔ آیات کی کل تعداد 12ویں پارہ میں 169 تھی۔ سورہ ہود کی 6 سے 123 تک آیات آئیں، اور سورہ یوسف کی 1 سے 52 تک اس میں آیات آئیں۔ آسمانی کتب میں 2 کا ذکر آیا، قرآن مجید کا اور تورات کا۔ انبیاء کرام میں بہت انبیاء کرام کا ذکر آیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ اور معجزات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس بنا ہوا گوشت جو آیا بچھڑے کا، اور بڑھاپے میں بچے کی ولادت ہوئی۔ واقعات میں حضرت نوح علیہ السلام کا کشتی بنانے کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹے جانے کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا حسین لڑکوں کی صورت میں آنے کا واقعہ، اور 12 ستاروں اور چاند اور سورج کا سیدنا یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنا،
حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جانا اور معجزانہ طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ان کو بچا لینا، اور یوسف علیہ السلام کی قید اور خوابوں کی تعبیرات کا واقعہ اس میں آیا۔ پھر اقوام میں ان تمام انبیاء جن کا ذکر ہوا، ان کی قوموں کا ذکر آیا۔ عذاب میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان آیا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر بجلی کی جو کڑک آئی، اور قوم لوط پر لوطی فعل کی وجہ سے ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا اور کنکریوں کی برسات کی گئی، اور قوم شعیب علیہ السلام پر زلزلے آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زلزلوں سے، عذاب سے، آفات سے، وباؤں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسن قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن کا محب، قرآن کا عاشق، اور قرآن کا عالم، اور قرآن پہ عامل اور کامل بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ظاہر کو اور ہمارے باطن کو قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔